بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال و جواب کے سیشن میں سوال کیا گیا کہ انسان کے اوپر تکلیفیں مصیبتیں کیوں آتی ہیں۔ ایک بندہ جو ایماندار ہے، نماز پڑھنے والا ہے، روزہ رکھنے والا ہے، ذکر اذکار کرنے والا ہے، اس کے اوپر مصیبتیں کیوں آتی ہیں۔ ایک بندہ گناہ گار ہے جو نہ نماز پڑھتا ہے نہ ذکر الہی کرتا ہے، اس کے اوپر مصیبتیں بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ نہیں آ رہی، تو وہ دولت مند ہے، اس کے اوپر آزمائش نہیں آ رہی، اور ایک بندہ نمازی ہے، اس کے اوپر آزمائش کیوں آ رہی ہے۔ تکلیفوں اور مصیبتوں پر صبر کرنے والا اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی آدمی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کسی آدمی کے لیے اللہ نے اپنے پاس ایک خاص مقام اور خاص درجہ مقرر کر رکھا ہوتا ہے، لیکن اپنے اعمال کی وجہ سے وہ اس درجے پر پہنچ نہیں پاتا۔ جنت کا ایک بہت اعلیٰ درجہ تیار کر رکھا ہے، اور وہ اتنا اعلیٰ و رفع ہے کہ انسان اتنا عمل کر نہیں پاتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کو اس درجے تک پہنچانے کے لیے کسی مصیبت یا آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ اگر وہ اس مصیبت میں صبر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اس درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے اوپر تکلیف اور مصیبت اور آزمائش آتی ہے تو وہ بجائے اس کے اوپر صبر کرنے کے واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کا شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ درجہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر رکھا تھا وہ اس درجے سے بہت زیادہ نیچے گر جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذرا بیان فرماتے ہیں، ان الرجل لیکون لہ عند اللہ المنزلہ، ایک بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے لیے جنت کے اندر بہت اعلیٰ منزل ہوتی ہے، لیکن فما یبلغھا بعمل، وہ اس درجے پر اپنے عملوں کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا۔ فما یزال اللہ یبتلیہ، بس اللہ تعالیٰ اس کو پھر تکلیفوں اور آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں، بما یکرہ، جو اس کو پسند نہیں آتی، اس کو وہ مکروہ جانتا ہے، لیکن حتی یبلغ ایہہ، ان کے ذریعے وہ اس درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ تکلیفوں، مصیبتوں اور آزمائشوں پر صبر کرنے والا اور اس کے باوجود اللہ کی حمد و ثنا کرنے والا اور اللہ کے شکوے اور شکایتوں سے بچنے والا اس درجہ جنت پر پہنچ جاتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جو نہ تو نماز اور قرآن پڑھتا ہے اور وہ تکلیفوں میں بھی نہیں ہے، بلکہ اس کو بعض اوقات مال میں بھی فراخی دے دی جاتی ہے اور وہ تکلیف اور آزمائش میں بھی نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ اس انسان کی رسی دراز کر دی جائے اور اس کو ایک ہی دفعہ کھینچا جائے اور اس کو ابدی عذاب جو ہے وہ چکھایا جائے۔ تو اس لیے بے نمازی بعض اوقات جو ہے وہ امن اور سکون میں ہو سکتا ہے، غلط عقیدے والا امن اور سکون میں ہو سکتا ہے، لیکن تکلیف والا بندہ جو ہے وہ کبھی بھی اللہ کی ناپسندیدگی میں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ تکلیف میں جب بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے، اور اللہ اس کی دعاؤں کو خصوصی پروٹوکول دے رہا ہوتا ہے، اس لیے جو بندہ ہمیں نظر آئے کہ وہ تکلیف کے اندر ہے، پریشانی کے اندر ہے، رزق کی کمی کے اندر ہے، تنگی کے اندر ہے، تو اس بندے سے خصوصی طور پر ہمیں اپنے لیے دعا کروانی چاہیے کہ اس بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے پیغمبر نے فرمایا، رب اشسا، بہت گندھا حال لوگ جن کے بال بکھرے ہوئے ہوں اور ان کو رزق کی ضروریات نے اتنی مہلت نہ دی ہو کہ وہ اپنے بالوں کو صحیح سے سجا اور سنوار سکیں، رب اشسا مدفون بالابواب، اور ان کے کپڑے اتنے گندے ہو کہ لوگ ان کو اپنے گھروں میں، اپنی عزت کی جگہوں میں گھسنے نہ دیں، ان کو رزق کی اور بیماری کی پریشانی نے اتنا پریشان کیا ہو کہ وہ اپنے ظاہری گیٹ اپ کو سنوار نہ سکیں، لو اقسموا علی اللہ، اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو لأبرہ، اللہ اس قسم کو پورا کر دے۔ تو جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، جو رلے حال ہیں، جو مزدور ہیں، جو بیماری میں ٹوٹے پھوٹے ہیں، جن کو دیکھ کر ہم کراہت کھاتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ نے ان کو کس گناہ کی بنا پر پکڑا ہوا ہے، وہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اور وہ بندے جو بڑی اعلیٰ و شان والے ہوتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے ان کے بارے میں کہ وہ واقعتاً ہی اللہ کے پیارے ہوں گے، کیونکہ اللہ بندوں کو ہر دو طرح سے آزماتا ہے، نعمتیں دے کر بھی آزماتا ہے اور بیماری اور آزمائش دے کر بھی آزماتا ہے، لیکن
بیماری اور آزمائش اور رزق کی تنگی اور پریشانی والے بندے کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کا پیارا ہے، اس لیے اللہ نے اس کو آزمائش میں مبتلا کیا ہے۔ لیکن جو رزق کی فراخی کے اندر ہے، آرام اور سکون کے اندر ہے اور صحت کے اندر ہے، اس کو لازماً اپنے اعمال حد سے زیادہ کرنا چاہیے، ذکر اذکار زیادہ کرنا چاہیے، شکر زیادہ کرنا چاہیے کہ کہیں وہ اللہ کی پکڑ میں نہ ہو۔ تو تنگیاں، آزمائشیں ہمیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں، نہ کہ دور۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔